ہم سب کی منزل اللہ ہے، ہم اللہ کی طلب میں نکلے ہیں، اسی کو ڈھونڈنے نکلے۔ میں نے ایک دور گمنامی کا دیکھا، ایسی گمنامی کے باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے، اینٹ میرا سرانہ ہوتا تھا، اینٹ، اور یہ جو کندھے پہ رومال نہیں ہوتا طلبہ کے، جو میں نے آپ کے کندھوں سے ہٹایا ہے، یہ جو کندھے پہ رومال ہے یہ میرا بستر ہوتا تھا۔ اس رومال کے کونے کو تھوڑا سا گول کر کے میں اینٹ کے اوپر رکھ لیتا تھا تاکہ اس کی سختی میں تھوڑی کمی آ جائے، اور باقی جو بچ جاتا تھا اگر کوئی چٹائی مل جاتی تو وہ میں بچھا لیتا تھا اور اس کے اوپر وہ رومال، اور اگر چٹائی نہ ملتی میں ڈھونڈتا، کبھی ڈھونڈتا تھا کبھی اکثر نہیں ڈھونڈتا تھا، تو چٹائیاں تھوڑی ہوتی تھیں اور لینے والے زیادہ ہوتے تھے، تو پھر میں اس مقابلے میں نہیں پڑتا تھا۔ طلبہ مغرب کے ساتھ ہی چٹائیوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، ادھر ادھر بکھری پڑی ہوتی تھی، فرش گرم ہوتا تھا، آپ کے لیے اوپر کولر دیکھ کے آیا ہوں لگ رہے ہیں، فرش گرم ہوتا تھا، پانی کڑوا ہوتا تھا، چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا تھا کہ اینٹیں خراب ہو جاتی تھیں اسی گرم فرش پر۔ پھر کوشش ہوتی تھی مہمانوں کی، طلبہ کی، کہ بکھری چٹائیاں وہ اٹھا کر نیچے بچھا لیں، اوپر بستر بچھا لیں۔ تو میں اس دوڑ میں نہیں پڑتا تھا کہ میں کوئی چٹائی قبضہ کروں، کبھی اٹھا، اکثر چھوڑ دیتا تھا۔ تو رات کو سوتے ہوئے چٹائی مل گئی، ٹھیک، نہیں ملی، اسی رومال کو بچھایا، اینٹ کا سرانہ بنا، اس پہ سو۔ کیا میرے پاس بستر نہیں تھا؟ بستر تھا میرے پاس۔ اس وقت مجمع اتنا تھا جتنے آپ بیٹھے ہو، رائمنڈ کا مجمع اتنا ہوتا تھا جتنے آپ بیٹھے ہوئے، 250-300 ہو گئے آپ لوگ، یہ رائمنڈ کا مجمع ہوتا تھا۔ تو ایسے پہرے اور ایسے چوری چکاری کوئی نہیں تھی، سارے غریب لوگ وہاں آتے تھے، مالدار ہوتا ہی نہیں تھا تو چوری کیا ہوتی۔ تو میں بستر اپنا اٹھا کے ایک چکر لگا تھا، بہت سے لوگ بغیر بستر کے سوئے ہوتے تھے، بہت سے، تو ایک کو سرانہ دے دیا، ایک کو چادر دے دی، ایک کو کھیس دے دیا، ایک کو دری دے دی، موٹی دری ہوتی، دریاں جو تھی وہ، اور سامنے برآمدہ دکھا دیا، دیکھو بھائی وہ برآمدہ ہے، جب آپ صبح اٹھو نا تو اس برآمدے میں یہ چادر میری ڈال دینا، سرانہ، دری، کھیس۔ 4 آدمیوں کو میں اپنا بستر تقسیم کر دیتا اور اینٹ اٹھا کے اس کا سرانہ بنا کے اس پر ایسے تھوڑا سا رومال رول کر کے، اور باقی یہی ایسے ہی ہوتے تھے، یہ رومال تھے، یہ میرا بستر تھا، یہ مجھے گرمی سے کیا بچائے گا اور مجھے یہ نرماہٹ کیا دے گا، اور یہ میرے نیند کا آسرا کیسے بنے گا۔ لیکن وہ جوانی کی طاقت تھی، سر رکھتے ہی آنکھ لگ جاتی تھی۔ آنکھ اس وقت کھلتی تھی جب وہ پہلو بدلتے، کروڑ بدلتے، اینٹ کا کنارہ کہیں جب کھب جاتا تھا تو پھر اس کے درد سے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی، پھر اپنا اینگل ٹھیک کیا، پھر سو گئے۔ یہ زندگی کا دور دیکھا، ایک دن صفائی ہوتی تھی اور ایک دن کھیل ہوتا تھا۔ اب تو روزانہ 2 دفعہ صفائی ہو رہی، مجمع زیادہ ہے، اس وقت مجمع تھوڑا تھا، ایک دن لڑکے صفائی کرتے تھے، ٹوائلٹس، بیت الخلاء، استنجا خانے، غسل خانے، نالیاں، کوڑا، اور ایک دن کھیل ہوتا تھا، پھر اس سے اگلے دن صفائی ہوتی تھی۔ جس دن کھیل ہوتا تھا اس دن میں آگے پیچھے وقت نکال کے جو کام 10 لڑکے کرتے تھے میں اکیلا کر کے آتا تھا، سارے استنجا خانے صاف کر کے آتا تھا، تو 50 سے زیادہ استنجا خانے تھے،
ایک ایک کو صاف کرتا 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 سارے صاف کرتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کون کر رہا۔ لیکن میں کھیلنے کے بعد اپنی مدرسے کی چھٹی کا وقت آگے پیچھے دیکھ کر میں جا کر سارے صاف کر کے آ جاتا تھا۔ کھانا کھلانا، لڑکے اپنی ہماری باریاں ہوتی تھیں، کھانا کھلایا، دسترخوان لپیٹا سمیٹا، برتن دھوئے اور وہ گئے، سب یوں نکل جاتے تھے۔ میں ٹھہر جاتا تھا چونکہ مہمان بعد میں آ رہے ہوتے تھے اور اکا دکا کھا رہے ہوتے تھے، پھر برتن بکھر جاتے تھے، تو جتنے برتن وہ 10-11 لڑکے مل کر دھوتے تھے اتنے پھر کٹھے ہو جاتے تھے، وہ سارے میں کٹھے کر کے اکیلا دھوتا تھا، صاف کرتا تھا۔ پتہ نہیں کسی کی دعا لگ گئی یا کیا ہو۔ سارے مطبخ کا چکر لگاتا تھا، سارے مطبخ، ایک کھانے کی جگہ ایک پکانے کی جگہ، پکانے کی جگہ پہ پکانے والے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، تو ہماری قوم سلیقے سے تو محروم ہے، قرینہ سلیقہ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن تمہارے بھی اوپر دیکھ کر آئے ہوں بکھرے ہوئے بستر، لگتا ہے جیسے کسی بچڑ خانے سے گزر کے آیا۔ یہ ہماری ساری قوم کا ہے، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، نہ کسی نے بتایا ہے نہ کسی نے سکھایا، نہ سیکھنے کا جذبہ ہے۔ تو وہاں مطبخ میں جہاں کھانا پکتا ہے وہاں ڈھیر لگا ہوتا تھا، پیالے، پلیٹیں، روٹیوں کے ٹکڑے، گند مچا ہوتا تھا، وہ سارا الگ پھر کٹھا کرنا، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، اور ٹوٹی پہ بیٹھ کے سب سے آخر میں جانا۔ کاتب تقدیر کیا کچھ لکھ چکا تھا مجھے تو نہیں پتا تھا، اس وقت میں مخلص تھا، اس وقت مر جاتا تو امید ہے کہ جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، انی قد کنت علی اطباق ثلاث، یہ 3 دور سے گزرا جب وہ انتقال کا وقت تھا کا۔ ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی دی، ہدایت دی، پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بھر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیا کی وجہ سے۔ اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا، مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا۔ اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں، جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایک دعا مانگی، وہ دعا میں روز مانگتا ہوں، روز مانگتا ہوں۔ اللہم لا بریء فاعتذر، اللہم لا بریء فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، ولا مستنکر بل مستغفر۔
اللهم لا بري فأعتذر ولا قوي فأنتصر ولا مستنكر بل مستغفر لا الہ الا اللہ. یہ کہتے کہتے روح پرواز کرتے. میں نے اس کو یوں کیا ہے، یہ میری روز کی دعا ہے تقریبا. اللہم انی ما قدرت حق قدرک، یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں نے کیا ہوا. اللہم انی ما قدرت حق قدرک فلا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر لا الہ الا اللہ. ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالج میں ناچتا بھی تھا، گاتا بھی تھا. میں اس وقت مر جاتا، میں سیدھا جہنم میں جاتا. پھر ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تمہیں سنا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے کس نے جاننا تھا. اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی، اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی. کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا. اس وقت اللہ بلا لیتا تو اس کے خزانوں سے امید تھی کہ سیدھے ہی ٹپ جاتے، پار ہو جاتے. اب یہ تیسرا دور ہے، اس میں شہرت، واہ واہ. پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ. اللہ نے میری آواز کو خیر کا ذریعہ بنایا، میں شکر گزار. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پھیر رہے، میں اس کا شکر گزار. تمام طبقات امت میں اور تمام مسالک اور مکاتب فکر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر رہا ہے. یہ ایسا کبھی ہوا؟ دیوبندی سٹیج ہے، دیوبندی علماء ہیں، دیوبندی مشائخ ہیں، دیوبند مکتب فکر والے ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. بریلوی سٹیج ہے، بریلوی عالم ہیں، بریلوی مشائخ میں سے ہیں، بریلوی ان کا محبت کرتے ہیں. شیعہ ہیں، اہل تشیع ان کی قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. غیر مقلد ہیں، غیر مقلد ان کی عزت قدر احترام کرتے ہیں. تعصب کی دیواریں ہیں، اس سے پار دیکھنے کا حوصلہ کوئی نہیں. تو ایک عجیب و غریب قصہ ہو گیا ہے. سوائے شدید متعصب ان کے علاوہ اس اللہ نے اس طرح نظام چلایا ہے، حیران پریشان شکر گزار. ہر مکتب کے آدمی کے دل میں باجا لے رہے ہیں، کسی نہ کسی راستے پر آ رہے ہیں. تو اس نعمت کا جتنا شکر کون ادا کرے، کوئی نہیں سکتا. محبت ایک ایسا لطیف احساس ہے جو جا کے دلوں میں جگہ بنا لیتی. میں نے پورا مہینہ اس کو بیان کیا کہ بھائی امت بن کے رہو. تم دیوبندی ہو اپنے اندر رکھو، تم بریلوی ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم شیعہ ہو اسے اپنے اندر رکھو، تم غیر مقلد ہو اسے اپنے اندر رکھو.
تم حیاتی ہو مماتی ہو اسے اپنے اندر رکھو، لیکن اللہ کے واسطے امت بن کے شو، امت بن کے شو، امت بن کے شو۔ اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ جو میرے دل میں اللہ نے سب کی محبت ڈال دی، مجھے کسی سے نفرت کوئی نہیں۔ ایک روایت آپ سنی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ رات میں نے روایت پڑھی مسند احمد، ایسے اپنے اب پڑھنا تو ختم ہو گیا، کتاب ایسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا تو مسند احمد کی روایت، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، من سلم الناس، المسلمون الناس، تو صحیح حدیث ہے۔